سارے یزیدیوں کا سر نیچے اور حسین کا سر اوپر. موت کا باپ بھی. ارے وہ سر کیسے جھک سکتا ہے جس سر کو نبی نے اپنے شانے پر بٹھا کر اٹھایا ہو, جس سر کو نبی نے مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے میں اپنی گودوں میں لے کر اٹھایا ہو, جس سر کو نبی نے بلند کر دیا ہو, اس سر کو یزید کی طاقت کیا جھکا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب جس کے سر کو رب بلند کر دے, نبی بلند کر دے, کس میں طاقت ہے کہ وہ سر کو جھکا دے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر کو جھکا دے. اور پھر نیزے کی اس بلندی پر قرآن کی آیت کی تفسیر بھی تو بننا تھا حسین کو. قرآن نے کہا تھا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, یہ زندہ ہیں, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے. بات قرآن کی ہے, مان لیتے ہیں, لیکن عقل والوں کو نہ آج تک سمجھ میں آئی ہے نہ آئے گی. جو عقیدت اور عقیدے والے ہیں وہ تو مان لیں گے قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی کا سر دھڑ جدا ہو جائے, زندہ کیسے ہے؟ تو اس کی کوئی پریکٹیکل پکچر بھی تو ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے نا, جی اللہ نے فرمایا ہے نا, اس کی کوئی پریکٹیکل تصویر بھی ہونی چاہیے نا. تو امام حسین کو سر کو جب نیزے پہ رکھا تو نیزے کی اس بلندی پر امام کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے اور قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی. سبحان اللہ. اے دنیا والوں دیکھ لو, جب اللہ کی راہ میں سر کٹتے ہیں, سر دھڑ سے جدا ہو جاتے ہیں, تو وہ مردہ نہیں ہوتے, وہ نیزے پر بھی زندہ رہتے ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو, جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو, آرمب کرو, درود پاک پڑھ لیا تو پھر کام کو جب تم ختم کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو. کچھ بھول جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر خوشی مل جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو اور رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمارے علماء, مشائخ, اکابرین, اولیاء دین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں, ہمیں یہ شکشا دیتے ہیں, بتاتے ہیں, یہ لوگ نادان نہیں ہیں. اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے. یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, اپنی تمناؤں کو رب کے حضور میں رکھنا ہے, اپنی خواہش پیش کرنی ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو سنو, دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو, اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو, اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمیں بتلاتے ہیں, یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں, یہ لوگ نادان نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ایک مومن کے مکھ سے, زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں, درود کے الفاظ, درود کے شبد جب نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور درود کے ہر شبد کو چن لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں. تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود, پھر دعا, پھر درود, تاکہ فرشتے جب درود کے شبد چننے آئیں, سمیٹنے آئیں, چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں, دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی ساتھ میں تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے. کتنی عظیم نعمت ہے میرے پیارے.
جب آپ درود پاک کی عظمت کو اس نحس سے سمجھے، اس اینگل سے سمجھے، تو ایک بار ذرا اور محبت سے سمجھ کر درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ماشاءاللہ۔